ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ڈیبیٹ ایٹ 8. ہم بات کر رہے تھے تعلیمی نظام پر، اور جس طرح ہم نے دیکھا کہ حکومت بہت زیادہ کوشش کر رہی ہے کہ جو ایجوکیشن سسٹم ہے اسے بہتر بنایا جائے، اور خاص طور پر جو فیسلٹیز ہیں عوام کے لیے، ہماری یوتھ کے لیے، اس کو بھی بہتر بنایا جائے. بہرحال جی، حکومتیں یہ کوشش جاری رکھتی ہیں، اور ساتھ ساتھ اگر دیکھیں کہ سول سوسائٹی اور پھر جو دوست ممالک ہیں وہ بھی بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں اس ساری سچویشن میں کہ جو پاکستانی تعلیم کا نظام ہے اسے بہتر بنایا جائے. 21واں ترکیہ ایجوکیشن فیئر جو ہے وہ 2023 منعقد کیا جا رہا ہے کراچی اور لاہور میں، اور بہت خوشائند عمل ہے. جس طرح پاک ترک ہم دوستی کو دیکھتے ہیں کہ یہ بہت مثالی دوستی ہے، خاص طور پر کوئی بھی ایسا فرنٹ ہو یا محاذ ہو، چاہے وہ انرجی کے معاملات ہوں یا پھر تعلیم کے معاملات ہوں یا پھر تجارت کے معاملات ہوں، ہمیشہ ترکی جو ہے وہ آگے آگے رہتا ہے. اب اس ایجوکیشن فیئر کے ذریعے جو پاکستانی اسٹوڈنٹس ہیں وہ مستفید ہو سکیں گے، وہاں کی یونیورسٹیز میں ایڈمیشنز لے سکتے ہیں، داخلے لے سکتے ہیں، وہاں جا سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں. اور یقیناً یہ بہت خوشائند عمل ہے کہ جو ہمارے پاکستانی یوتھ ہے وہ وہاں کی یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کر واپس پاکستان کو سرو کرے گا آ کر. یہ بہت اچھی ایک ڈیولپمنٹ ہے. بہرحال جی، ہمارے ساتھ موجود ہے دانش احمد صاحب، آپ فاؤنڈر CEO ٹرائی اسٹار ایجوکیشن ہے. دانش صاحب کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. ہمیں ہوسٹ کرنے کے لیے. پلیزر. دانش صاحب، جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ پاک ترک ہمیشہ جو دوستی ہے اس کا بہت ذکر کیا جاتا ہے، پھر ہمارے جو لیڈران ہیں خاص طور پر آپس میں جو مفاہمت اور جو ساتھ ساتھ ایک تجارت پہ بھی بات کی جاتی ہے، ایجوکیشن پہ بات کی جاتی ہے، اور بہت سے ایسے ایشوز ہیں جن کو ڈسکس کیا جاتا ہے. کیا کہیں گے کتنا ضروری ہے حاضر وقت میں کہ تعلیمی جو شعبہ ہے اسے پروموٹ کیا جائے، خاص طور پر انٹرنیشنل فرنٹ پر؟ اچھا دیکھیں، سب سے پہلے کوئی بھی ملک ترقی نہیں کر سکتا جب تک کہ اپنے اسٹوڈنٹس میں، اپنے یوتھ میں انویسٹ نہ کیا جائے. ڈیفینیٹلی. تو ایجوکیشن ایک ایسی انویسٹمنٹ ہے، ایک ایسا طریقہ ہے، اس میں جو ہے نا تھوڑا ٹائم لگتا ہے، بٹ اس میں ہوتا کیا ہے کہ آپ کا پورا ملک اوپر آ جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو ٹرکی نے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کام بہت پہلے شروع کر دیا تھا. اس نے اپنے عوام پر انویسٹ کیا، اپنے اسٹوڈنٹس کو، اپنے بچوں کو تعلیم کی طرف لائے. اس وجہ سے ٹرکی میں آپ نے ایک دیکھا ہوگا لاسٹ 20 سال میں، اسپیشلی لاسٹ 20 سال میں ایسی ترقی آئی ہے کہ وہ انپیرلل ہے. ٹھیک ہے جی. تو ایجوکیشن میرے حساب سے سب سے امپورٹنٹ ذریعہ ہے کہ بچے جو ہے نا ایک قوم کو اوپر آنے کا. ٹرکی اور پاکستان میں ہم نے بچپن سے سنا تھا، ہمارے یہاں سے لوگوں نے خلافت موومنٹ میں ہیلپ کی تھی. وہاں پر ایک انٹرنیشنل ہمیشہ سے ایک کنیکشن رہا ہے. جی میرے حساب سے انٹرنیشنل پالیٹکس از موسٹلی بیسڈ آن کیا کہتے ہیں مفاد. بٹ پاکستان ٹرکی میں ایک عجیب سی بانڈنگ ہے، ایک عجیب سی دوستی ہے، بردرہڈ ہے جو اس سے بہت زیادہ اونچا ہے. صحیح. ٹرکی ایک میرے حساب سے ون آف دا فیو کنٹریز ہے جہاں پاکستان آپ جاتے ہیں تو آپ پراؤڈ فیل کرتے ہیں. آپ ان کو اسٹور پہ بتائیں پاکستانی ہوں، وہ خوش ہوتے ہیں آپ کو مل کے. ہم نے کام یہ کیا الحمدللہ 2011 میں میں نے US میں پڑھائی کی. میں ٹینس اسکالرشپ پہ US گیا تھا. تو میں استنبول ایک ٹینس ٹورنامنٹ کے لیے گیا، اور میں نے ایک دن گزرتے ہوئے جب اپنا سٹی ٹور کر رہا تھا، میں نے دیکھا کہ اتنی بہترین یونیورسٹی ہیں، جیسے امریکہ میں کیمپس ہیں وہاں پہ ٹرکی میں بنے ہوئے ہیں. میں ترقی دیکھ کے تو وہاں پر بتایا وہ شاکڈ کہ یار یہ تو بالکل امریکہ جیسا ہی ہے ان ٹرمز آف ڈیولپمنٹ. تو میری جب پڑھائی ختم ہوئی میں یہاں پر آیا، میں ہمارے ٹرکی سفیروں سے ملا، یہاں پر آ کے میری ان سے ملاقات ہوئی، اور انہوں نے بہت اوپن آرم سے مجھے ملا. ایک ینگ 22 ایئر اولڈ بوائے ان کے پاس جاتا ہے اور جا کے کہتا ہے کہ میں آپ کی یونیورسٹیز کو بلانا چاہتا ہوں. دے ور ریئلی ویلکمنگ. الحمدللہ ہم نے یونیورسٹیز کو اپنا پہلا ایجوکیشن ٹرکی فیئر جون 2011 میں شروع کیا. ٹھیک ہے. یونیورسٹیز آئیں، وہ اسٹوڈنٹ سے ملی، اور وہاں سے سلسلہ شروع ہوا. آپ کو یو ول بی سرپرائز ٹو نو کہ جب 2011 میں گیا تو اکارڈنگ ٹو ہائر ایجوکیشن کاؤنسل ان ٹرکی صرف 33 پاکستانی بچے پڑھ رہے تھے. دو اتنے بڑے ممالک اور صرف 33 پاکستانی بچے پڑھ رہے ہیں. الحمدللہ میں کہتا ہوں کہ آج میں نے ڈیٹا جو نکلوایا ہے 2023 کا، more than 3,000 پاکستانی اسٹوڈنٹس. جی الحمدللہ. مطلب کہ ہمارے ریلیشنز تو پہلے بھی تھے جیسے میں نے ذکر کیا، بٹ ایجوکیشن ایک طریقہ ہے. جیسے دیکھیں نا، 4 سال ایک بچہ جاتا ہے ایک ملک میں پڑھتا ہے، کتنا وہاں سے سیکھتا ہے. وہ ہمارے بارے میں سیکھتے ہیں، ہم ان کے بارے میں سیکھتے ہیں. اس سے نہ صرف ایک بانڈنگ بڑھتی ہے بلکہ بچہ جو وہاں سے سیکھ کے آتا ہے وہاں کی ترقی وہ یہاں کے امپلیمنٹ بھی کر سکتے. اور ٹرکی کا ایک اور ایڈوانٹیج یہ ہے کہ پڑھائی انگلش میں ہے. ٹھیک ہے. اور ٹرکی is a full member of the European Union higher educational area. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے یورپ کے اس کے لیے پورے گیٹس کھلے ہوئے ان ٹرمز آف اپرچونیٹیز. رائٹ. اچھا، اگر ایجوکیشن فیئر کو ڈسکس کر لیں تو کس طرح کی اپرچونیٹیز ہیں بچوں کو یہاں سے مل سکتی ہیں؟
اور ہم دیکھتے ہیں کہ عموماً جو ایجوکیشنل فیئرز ہوتے ہیں ان میں بچے جاتے ہیں، پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، سٹالز کی حد تک محدود رہ جاتی ہے بات، اس کے بعد جب واپس آتے ہیں تو پھر وہ سارا معاملہ وہیں رہ جاتا ہے. یہ جو ایجوکیشنل فیئر ہے ٹرکش کولیبریشن کے ساتھ پاکستان میں جو ہو رہا ہے، یہ کس طرح پریکٹیکل سٹیپس لیتا ہے کہ بچے کو باہر بھیجے، تعلیم حاصل کرے اور پھر بچہ واپس آئے پاکستان کو سرو کرے؟ اچھا جی، سو یہ ہمارا 21st ایجوکیشن ٹرکی فیئر ہے. رائٹ. پہلے تو بتاؤں میں آپ کو کہ اس میں کوئی انٹرنس فیس نہیں ہوتی، کسی قسم کے کوئی چارجز نہیں ہوتے، ٹھیک ہے. پوری اپلیکیشن پروسیس فری آف کاسٹ ہے. اچھا، یہ جون 18 کو انشاءاللہ سنڈے کو ابھی کراچی میں ہوگا، پھر انشاءاللہ ٹیوزڈے جون 20 کو لاہور میں پی سی میں، کراچی میں بھی پی سی ہوٹل، لاہور میں بھی پی سی ہوٹل، اینڈ 22 جون انشاءاللہ اسلام آباد میں سرینا ہوٹل میں ہوگا. ٹائمنگ تینوں شہروں میں 12 بجے سے شام 7 بجے تک ہوگا. اچھا جی، پریکٹیکلی کیسے ہیلپ کرتے ہیں اسٹوڈنٹس کو؟ یونیورسٹیز باہر سے آ رہی ہیں، تقریباً مور دین 15 یونیورسٹیز، خود ریپرزینٹیٹیوز باہر سے آ رہے ہیں. اسٹوڈنٹس ان سے مل سکتے ہیں، یونیورسٹیز اپنے اپلیکیشن فارمز وہاں پہ رکھتے ہیں. جو طلبہ اپلائی کرنا چاہتے ہیں وہ اپنے ڈاکیومنٹ ساتھ لے کے آئیں، یونیورسٹی سے ملیں، ان کی اپلیکیشن اسی وقت پروسیس کر دیں گے. اور جو بیسٹ بات اس میں یہ ہے کہ اسکالرشپس، بہت ساری یونیورسٹیز کو ہم نے الحمدللہ کنونس کیا ہے کہ اس فیئر میں جو پارٹیسپیٹ کریں گے ان کو اسپیشل کنسیڈریشن دی جائے. وہ اسکالرشپ انٹرویوز کنڈکٹ کریں گے. تو یہ ایک صرف ایکسپو نہیں ہے، یہ گوز مور بیونڈ دیٹ کہ بچے آ کے اپلائی کر سکتے ہیں اور اپنی آفریں بھی، کیونکہ ہمارا پروسیسنگ ٹائم ٹرکی میں الحمدللہ لائک 24 to 48 ورکنگ آورس، تو اپلائی کر سکتے ہیں. لیٹ سے اگر وہ اتوار کو آتے ہیں وہ اپلائی کرتے ہیں، منڈے ٹیوزڈے ویڈنسڈے تک دے کین ایکچولی ریسیو دیئر آفرز جو ان کو ملتی نہیں. اینڈ scholarships, alhamdulillah, from 2011 up to date, Pakistani students have got more than $10 million worth scholarships only through our channel. اس کے علاوہ ہماری HEC نے بھی scholarships کرائی ہیں. ہم نے HEC سے بھی ایک پروگرام ٹرکش یونیورسٹیز were part of it for جو بچے ریسرچ کے لیے جانا چاہتے ہیں. اور اس کے علاوہ ٹرکش گورنمنٹ نے بھی بہت ساری اسکالرشپس دی ہوئی ہیں. صحیح. اچھا دانش صاحب، میں پوچھنا یہ چاہوں گا کہ کچھ بچے ہمارے بہت برائٹ اسٹوڈنٹس ہیں، خاص طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ یوتھ میں سے اس طرح کے لڑکے اور لڑکیاں آگے نکلتے ہیں کہ جو پڑھنا چاہتے ہیں، خاص طور پر ریسرچ کرنا چاہتے ہیں، پھر ان کے پاس وسائل کی بہت کمی ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں رہ جاتا ہے، ایڈمیشنز آ جاتے ہیں، آگے جا نہیں سکتے. اس طرح کے جو بچے ہیں، جو برائٹ اسٹوڈنٹس ہیں، ان کے لیے کیا اقدامات لیے جا رہے ہیں، خاص طور پر ٹرکش یونیورسٹی اگر بات کی جائے، اور اسکالرشپس کس طرح کی ہیں؟ نیڈ بیس اسکالرشپس ہیں، تھوڑا یہ بھی گائیڈ کریں ہمیں. تو ہمارے پاس ٹرکی میں جیسے آپ اگر کمپیئر کریں یو ایس، یو کے سے، آسٹریلیا، کینیڈا سے، ہماری فیس ہی 1/4 یا 1/5 ہے. تو پہلے تو سب سے بڑا ڈفرینس ہے کہ فی اسٹرکچر میں بہت بڑا فرق ہے اگر آپ کمپیئر کر لیں کسی بھی ملک سے، یورپ میں یا امریکہ وغیرہ میں. اسکالرشپس کی جہاں تک بات آئی، جو برائٹ اسٹوڈنٹس ہیں جیسے آپ نے ذکر کیا، اسپیشلی جو انڈر گریجویٹ لیول پہ جانا چاہتے ہیں، اچھے اسٹوڈنٹس کو ہم نے 100% اسکالرشپ بھی دیکھا ہے. اچھا، زبردست. جی ہمارے میرے حساب سے فرام 2011 اپ ٹو ڈیٹ آئی تھنک ہمارے پاس ایٹ لیسٹ 100+ بچے آئی کین کاؤنٹ جو 100% پہ گئے ہوں گے. لیکن 100% محدود ہوتی ہیں. 75%، 50% اسکالرشپس ایزیلی اویلیبل ہوتی ہیں اگر آپ کے ڈیسنٹ گریڈس ہیں. اور میں آپ کو یہ بات بتانا چاہوں گا کہ ایوریج پہ ایک بچہ منیمم 25% اسکالرشپ تو منیمم گین کرتا ہی ہے ٹرکی میں. تو آپ کی کاسٹ جو ٹرکش یونیورسٹیز میں رفلی $2,500 پر ایئر سے لے کے $10,000-15,000 پر ایئر تک آ جاتی ہے. اور میرے حساب سے بچے جب پڑھائی کے لیے جاتے ہیں، وہ جو US وغیرہ جاتے ہیں، کیونکہ میں نے خود وہاں سے پڑھے، مجھے اندازہ ہے چیلنجز فیس کرنے کے لیے. آپ اپنی پڑھائی پہ کمپرومائز کرتے ہیں جب آپ اور جابس وغیرہ کرتے ہیں. آپ ٹرکی جائیں، کم کاسٹ میں آپ اپنی کوالٹی پہ بھی کمپرومائز نہیں کرتے، کیونکہ ٹرکش یونیورسٹیز رینکڈ ہیں ٹاپ میں اراؤنڈ دا ورلڈ. ایٹ دا سیم ٹائم آپ کم کاسٹ میں آپ کو وہی تعلیمی معیار حاصل ہو سکتا ہے، آپ کو کوئی کام وام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسی پیسوں میں آپ آرام سے پڑھ سکتے ہیں. اچھا، میں چونکہ سمجھنا چاہوں گا، کیونکہ ہمارا مقصد یہ شو کرنے کا اس لیے ہے کہ ہم بہتر گائیڈ کر سکیں اسٹوڈنٹس کو جو کہ گھر بیٹھے ہوئے، خاص طور پر ہماری بچیاں ہیں، ینگ جو آگے آنا چاہتی ہیں، بچے ہیں. اب اگر بچہ انڈر گریجویشن کے لیے جانا چاہتا ہے وہاں پر، تو ایوریج کتنا خرچہ آ جاتا ہے لیونگ ایکسپینسز ملا کر؟ ایک رف ایسٹیمیٹ میں جاننا چاہوں گا، کیونکہ ظاہر ہے بچے ہمیشہ ایک سوال رہتا ہے دماغ میں کہ پتہ نہیں میرے پاس پیسے ہیں نہیں ہیں، میرے فادر سپورٹ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، یا پھر نظام اس طرح، کیونکہ ظاہر معاشی حالات ایسے ہیں کہ جس میں بہت مشکل ہو جاتا ہے ٹریول کرنا، ٹریولنگ کاسٹ بھی ہے، ساری چیزیں. تو ذرا ایک ایوریج ہمیں کاسٹ بتا دیں گے کہ اس پورے ٹینیور میں کتنا خرچہ آ جاتا ہے پڑھنے کے لیے؟ اچھا جی، جو منیمم ہماری فیس اسٹرکچر انڈر گریجویٹ کا ہے وہ دیٹ اسٹارٹس وتھ $2,500 اے ایئر.
ओके, ठीक है जी, और मैक्सिमम इट गोज टू $20,000 a year. ठीक अच्छा, है जी, ठीक है। तो हमारे पास हर लेवल की तो यूनिवर्सिटी मिनिमम आई थिंक इज क्वाइट रीजनेबल ये। जी, ये मेरे ख्याल से अगर आप मिनिमम वाले को देखें, ये तो जी। पाकिस्तान की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, काफी यूनिवर्सिटी से कम भी है, कम भी है, कम भी है, जी, बिल्कुल ऐसे है। इवन विद टुडेज डॉलर रेट. बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी. जी। अगर आप अकोमोडेशन, जो हॉस्टल होता है, यूनिवर्सिटीज जिनके पास अपनी अकोमोडेशन है, जो मेजॉरिटी है, दैट गो स्टार्ट्स विद $1,000 a year. राइट, और फूड इज वेरी सिमिलर टू पाकिस्तान. सो आप कह सकते हैं कि $5,000 a year में स्टार्टिंग एक बच्चा पर ईयर विथ फूड, अकोमोडेशन एंड ट्यूशन फीस वो कर सकते हैं, जो आज के दिन 15 लाख बन जाते जी हैं. जी जी जी, बट $5,000 एक स्टार्टिंग पॉइंट आप एक बच्चा अपने माइंड में रख सकता है. ठीक है. अच्छा, अब मास्टर्स और पीएचडी की बात करें, जो ज़हीन बच्चे हैं जिनके पास अच्छे ग्रेड्स हैं, उनको तो 100% स्कॉलरशिप मिलने की अपॉर्चुनिटी अच्छा, होती सही है. है, ठीक है। बट अगर एवरेज स्टूडेंट हो, जी। जो जिसके बहुत आउटस्टैंडिंग ग्रेड्स ना हो, ही कैन गेट मास्टर्स में भी अराउंड $3,000 to $4,000 a year में उनका हो सकता है. मास्टर्स की फीस सही। और कम है, अंडर और कम है, ठीक है, जी जी. सही। अच्छा, बिल्कुल ठीक। मैं एक और सवाल करना चाहूँगा जो कि बहुत अहमियत का हामिल है। अमूमन पेरेंट्स बच्चों को अकेले बाहर भेजते हुए घबराते हैं। वेस्टर्न सोसाइटी है, वहाँ जाके अपना कल्चर भूल जाएंगे, थोड़ा मजहबी वैल्यूज से दूर हो जाएंगे। टर्की में आई थिंक मेरे ख्याल से ये फैक्टर नहीं है वहाँ पर, क्योंकि ज़ाहिर है मुस्लिम कंट्री है, फिर मुस्लिम इन्फ्लुएंस सोसाइटी है सारी, इस्लाम का बहुत ज़्यादा हुकूमती सतह पर भी हमने देखा कि बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है इस्लामिक वैल्यूज़ को। थोड़ा इस हवाले से भी बताएं पेरेंट्स को कि वो कितना सेफ फील कर सकते हैं टर्की भेजते हुए अपने बच्चे को। अच्छा, देखिए, टर्की आप कह सकते हैं इस्तांबुल खिलाफत का सेंटर था, बिल्कुल, सालों, मतलब जी जी, सेंचुरीज तक. बिल्कुल बिल्कुल, तो उनके पास वो इस्लामी यादें अभी तक मौजूद हैं बहुत मौजूद हैं। जगहों पे. अच्छा, अगर आप स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से बात करें इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी, मैंने अभी डेटा वही, आई वाज जस्ट स्टडीइंग द डेटा बिफोर कमिंग, जी 40% आप देखें गर्ल्स हैं हमारी जो स्टूडेंट्स टर्की में पढ़ रही हैं, विच इज़ अ वेरी गुड नंबर इन टर्म्स ऑफ जो फीमेल स्टूडेंट्स का है. और लड़कियों के जो पेरेंट्स हैं जो हमसे डिस्कस करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो सेफ फील करते हैं. Dissatisfied, माशाल्लाह. डिससैटिस्फाइड. Right. और टर्की में एक रूल है कि डॉर्मेट्रीज जो होती है ना, वो बॉयज की अलग होती हैं और गर्ल्स की अच्छा, सेपरेट very होती हैं. nice, वो सही. उन्होंने रूल बना दिया सही है, ठीक था. है. आई थिंक 8-10 साल पहले उन्होंने रूल बना दिया था, जब से नई गवर्नमेंट आई थी, कि गर्ल्स डॉर्मेट्रीज में बॉयज अलाउ नहीं है, बॉयज Right, में right. और बिल्डिंग ही सेपरेट होनी होती है. तो Right. दैट्स अ रूल बाय द गवर्नमेंट. सेफ्टी सिक्योरिटी का अल्हम्दुलिल्लाह इशू हमने कोई एज सच फेस नहीं किया इस टेन्योर में. एक चीज जरूरी है जो बच्चों को पता होना चाहिए, पढ़ाई इंग्लिश में होगी, बट टर्की कौम है जो बहुत प्राउड है अपनी लैंग्वेज पे. सही सही। तो जब आप बाहर निकलते हैं, आप टैक्सी में जाते हैं, आप रेस्टोरेंट में जाते जी, हैं, जी. दुकानों पे जाते हैं, थोड़ा बहुत आपको आना तो चाहिए। आप हाँ, बेसिक टर्किश सीखें. राइट और हमने उसके लिए एक ऑनलाइन कोर्स जुलाई में कंडक्ट करते हैं, राइट राइट, फ्री ऑफ कॉस्ट. जबरदस्त। बच्चे आए जो जा रहे हैं वो कोर्स अटेंड करें. उसमें बेसिक Right. आपको हाय हेलो, कैसे खाना ऑर्डर करना है, टैक्सी में कैसे जाना है, Right. ये सब चीजें हम उसमें सिखाते हैं. राइट, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। हमारे साथ मौजूद थे दानिश अहमद साहब। उम्मीद करते हैं आज का जो प्रोग्राम है वो बहुत पसंद आया होगा। आपसे मुलाकात होगी कल सुबह 8 बजे इंशाल्लाह। कीप वॉचिंग डिबेट एट 8।